بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ مسجد نبوی شریف کی تعمیر کیسے کی گئی۔ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تو اس سفر کے دوران چند ایسے مقامات ہیں جہاں پر آج مسجدیں موجود ہیں، ان جگہوں کو مسجدوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ ان میں سے دو ایسی مسجدیں ہیں جن کو حضور علیہ السلام آپ نے دوران سفر خود ان کو بنایا۔ نمبر 1 پر ہے مسجد قباء۔ یہ پہلی مسجد ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرتے وقت سب سے پہلے قباء کے مقام پر تشریف لائے اور یہاں کچھ دن قیام کیا، اور اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسجد کی تعمیر کی۔ اس مناسبت سے یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے، اور اس مسجد کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کو تقوی کی بنا پر تعمیر شدہ مسجد کہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں 2 رکعت نماز ادا کی، جو مدینہ پہنچنے سے پہلے مسجد میں آپ کی پہلی نماز تھی۔ مسجد قباء کے مقام پر کچھ دن قیام کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں جب آپ بنی سالم بن عوف قبیلے کی بستی کے قریب پہنچے تو وہاں جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر پہلی مرتبہ جمعہ کی نماز ادا کی، جس میں تقریباً 100 صحابہ کرام علیہم الرضوان نے شرکت کی۔ اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعۃ المبارک کا خطبہ بھی ارشاد فرمایا۔ اس واقعے کی یاد کے بعد یہاں پر ایک مسجد تعمیر کی گئی جسے مسجد جمعہ کا نام دیا گیا۔ آج بھی جو لوگ مدینہ منورہ جاتے ہیں وہ اس مسجد کی جا کر زیارت کرتے ہیں، یہاں پر نماز بھی ادا کرتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان مقدس مقامات کی زیارت عطا فرمائے۔ کچھ دن یہاں قیام کرنے کے بعد حضور علیہ السلام مدینہ منورہ کی طرف چل پڑے، اور یکم ہجری 622 عیسوی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں پہنچے۔ یکم ہجری کو حضور علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہاں پر ایک مسجد تعمیر کی جائے جہاں پر مسلمان عبادت اور تعلیم حاصل کر سکیں۔ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کے لیے ایک مناسب جگہ منتخب کی۔ یہ جگہ 2 یتیم بچوں کی تھی جن کا نام سہل اور سہیل تھا، تو حضور علیہ السلام کے یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے یہ زمین کو خرید لیا تاکہ یہاں پر مسجد نبوی کی تعمیر کی جا سکے۔ اس مقام پر کھجوروں کے درخت اور کچھ جگہیں تھیں جنہیں صاف کیا گیا اور اس زمین کو برابر کر دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ساتھ مل کر خود بھی اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا۔ دیواریں مٹی اور گارے سے بنائی گئیں، ستون کھجور کے درختوں کے تنوں سے بنائے گئے، اور چھت کھجور کے پتوں اور شاخوں سے بنائی گئی جو بارش اور دھوپ سے عارضی طور پر بچاؤ فراہم کرتی تھی۔ مسجد کا فرش کچی زمین کا تھا جسے وقتاً فوقتاً پانی چھڑک کر ہموار کیا جاتا تھا۔ مسجد کی لمبائی تقریباً 35 میٹر اور چوڑائی 30 میٹر تھی، اور یہ ایک سادہ مختصر عمارت تھی۔ ابتدائی طور پر مسجد کے قبلے کی سمت بیت المقدس کی طرف رکھی گئی تھی۔ بعد میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے قبلہ کا رخ خانہ کعبہ بیت اللہ شریف کی طرف تبدیل کیا گیا۔ مسجد کے ساتھ ایک چبوترا بنایا گیا جو صفہ کہلاتا تھا۔ یہ غریب مہاجرین صحابہ کرام کے لیے تھا جو مسجد میں رہائش پذیر تھے اور دین کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ مسجد نبوی نہ صرف نماز کے لیے تھی بلکہ یہاں اسلامی تعلیمات سیکھنے کا مرکز بھی قائم کیا گیا۔
مسجد نبوی میں اہم معاملات پر مشاورت کی جاتی تھی۔ یہاں مسلمانوں کی جماعتی زندگی کو منظم کیا گیا۔ یہاں اسلامی عدالت، مہمانوں کی میزبانی اور دیگر سماجی خدمات کے لیے بھی جگہ مختص تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود صحابہ کرام کے ساتھ اینٹیں اٹھاتے، مٹی اٹھاتے۔ اس مسجد کی تعمیر میں بھرپور حصہ حضور علیہ السلام نے لیا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان اس تعمیر میں شوق اور محبت سے حصہ لیا کرتے اور حضور علیہ السلام کے ساتھ مل کر مسجد نبوی شریف کو تعمیر کیا گیا۔ اس کے بعد پہلی مرتبہ مسجد نبوی شریف کی توسیع کی گئی۔ 7 ہجری 628 عیسوی کو فتح خیبر کے بعد مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی، جس کی وجہ سے مسجد کو مزید وسیع کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کی توسیع کا حکم دیا، جس سے اس کا رقبہ دگنا ہو گیا۔ اس توسیع میں بھی تعمیراتی مواد وہی رکھا گیا، یعنی کھجور کے درختوں کے تنے اور مٹی کی دیواریں۔ اس کے بعد مسجد نبوی شریف کی پھر توسیع کی گئی۔ 17 ہجری 638 عیسوی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا اور لوگوں کی بڑی تعداد مدینہ منورہ کا رخ کر رہی تھی۔ اس لیے انہوں نے مسجد کو مزید وسیع کیا اور کھجوروں کے تنے کو ہٹا کر پتھر اور اینٹوں سے دیواریں بنائیں۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسجد نبوی شریف کو توسیع کیا گیا۔ 29 ہجری 649 عیسوی کے اندر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کو مزید وسیع کیا اور ایک مرتبہ پھر مضبوط مواد استعمال کرتے ہوئے مسجد نبوی شریف کی تعمیر کی گئی۔ اس بار دیواریں پتھر اور اینٹوں سے بنائی گئیں اور ستون بھی پتھری مواد سے تیار کیے گئے۔ خلفائے راشدین کے بعد مختلف خلفاء نے مسجد نبوی شریف کی تعمیرات میں تبدیلیاں کی اور توسیع کی۔ عباسی خلفاء اور عثمانی خلفاء نے بھی مسجد کو وسیع اور خوبصورت بنانے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ عثمانی دور میں پہلی مرتبہ گنبد بنایا گیا اور مسجد کی تزئین و آرائش کی گئی۔ اس کے بعد سعودی حکومت نے 20 اور 21ویں صدی کے اندر مسجد نبوی شریف کی توسیع کا کام کیا۔ 20ویں صدی کے وسط میں سعودی بادشاہ شاہ عبدالعزیز نے مسجد کی بڑی توسیع کروائی۔ سعودی عرب کے مختلف حکمرانوں نے مسجد کو آج کے جدید دور کے مطابق بنایا، جس میں ایئر کنڈیشننگ، جدید لائٹنگ سسٹم اور دیگر سہولیات شامل ہیں، اور اب مسجد نبوی لاکھوں نمازیوں کی گنجائش رکھتی ہے اور اس کے مختلف حصوں میں اسلامی فن تعمیر کے شاہکار دیکھنے کو ملتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک مسجد کے اندر ہی موجود ہے اور اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ساتھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ آرام فرما ہیں۔ یہ کائنات کی سب سے افضل و اعلیٰ جگہ ہے۔ یہ وہ جگہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے دربار گوہربار کے اندر 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں اور 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں۔ جو ایک بار فرشتے آ جاتے ہیں قیامت تک ان کی باری نہیں آتی۔ حضور کے غلام کتنے خوش نصیب ہیں کہ جنہیں بار بار حضور علیہ السلام اپنے روضہ انور پر بلا رہے ہیں۔ یہاں پر ایک جگہ ہے جسے جنت کا حصہ کہا جاتا ہے، یعنی ریاض الجنہ۔ یہ وہ جگہ ہے جسے جنت کے باغات میں سے ایک باغ کہا گیا ہے۔ یہاں نمازیوں کی بڑی تعداد عبادت کرتی ہے، اور گنبد خضرا یہ مسجد کا سب سے نمایاں حصہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے اوپر اس گنبد کو بنایا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار حضور علیہ السلام کے روضہ انور کی باادب حاضری نصیب فرمائے۔ امید کرتا ہوں آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن وقت پر آپ تک پہنچ سکے۔
انہی دعاؤں کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے گا، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔